بلائیں دنیا میں آئیں گی جو یہ بتلائیں گی کہ اب اس دنیا کا نظام درہم برہم ہونے والا ہے۔ انہی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی نشانیوں اور علامتوں میں سے یہ بات ہوگی کہ ظہرت القینات والمعازف، ناچنے گانے والیوں کا فروغ ہو جائے گا، دنیا میں ناچ گانا عام ہو جائے گا، اور اس کے عموم اور شیوع میں شاید اتنی شدت کبھی نہیں رہی ہوگی دنیا میں جتنی اب، اور شاید کیا یقینی بات، میں شاید کہہ رہا ہوں چونکہ مجھے ماضی کا علم تو نہیں، میں ماضی میں نہیں تھا، لیکن اس بات کے لوگ شاہد ہیں جو مجھ سے پہلے کے لوگ ہیں، جو پرانے لوگ ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں، اور جو تاریخ داں لوگ ہیں جنہوں نے لکھا ہے، جنہوں نے پڑھا ہے، وہ اس بات کو مسلسل لکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور بوڑھے لوگ زبانی کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے دنیا اس طرح کی نہیں تھی، دنیا میں اتنی رنگ رلیاں اور اتنی عیاشی اور اتنی فراوانی اور اتنی شدت کے ساتھ ننگا پن، بے حیائی اور بےہودگی دنیا نے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا جیسا اب ہے دنیا کے اندر۔ صاحب نہ بڑا چھوٹے کو جانتا ہے، نہ چھوٹا بڑے کو جانتا ہے، نہ عورت مرد کو دیکھ رہی ہے، نہ مرد عورت کو دیکھ رہا ہے، نہ ماں اور باپ کی کوئی تمیز ہے، ٹی وی گھر میں چل رہی ہے اور ننگی فلمیں صاحب بیوی بچے اور ماں اور بہن سب بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، موبائل نے جو رہی صحیح کسر تھی اس کو اور دور کر دیا۔ کچھ وہ چیزیں تھیں، وہ مناظر تھے جن کو ٹی وی پہ سب کے ساتھ بیٹھ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا تھا، تو موبائل نے اس کو اپنے جیب میں، اپنے کمرے میں اور اپنے چادر کے نیچے گھس کر کے جوانوں کو دیکھنے کے لیے چھوٹ دے دیا۔ ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور نیٹ نے تو دنیا کی ساری گندگی لا کر کے اڈیل دیا۔ دنیا میں جتنی گندگی ہو سکتی تھی اور ہم سوچ سکتے تھے، بلکہ اس سے کہیں بھی زیادہ نیٹ نے لا کر کے اس پہ ڈال دی۔ اب اس میں دو باتیں سمجھنے کی ہیں صاحب۔ ایک چیز تو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ناچنے گانے والیوں کا فروغ ہو جائے گا، اور دنیا کے اندر آلات لہو، کھیل تماشے کے آلات فراوانی کے ساتھ پائے جائیں گے۔ اب ہر ہاتھ میں، چاہے آپ اس موبائل پر گیم کھولو، چاہے لوڈو کھیلو، چاہے پتہ نہیں کیا کیا کھیل ہے، کتنے گیم ہیں۔ لہو کہتے ہیں کھیل تماشا، لہو کہتے ہیں کھیل تماشے کے آلات، اسباب وہ عام ہو جائیں گے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی لفظ تھا، اور قرآن نے اس کو 1400 سال پہلے کہا تھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ بعض لوگ وہ ہوں گے جو لہو الحدیث خریدیں گے، بات کرنے والا تماشے کا آلہ، وہ ایسا آلہ۔ ابو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں کہتے ٹی وی یا موبائل تو کون سمجھتا ہے، کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن وہ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا لہو الحدیث، وہ بات کرنے کا تماشے کا آلہ ہوگا۔ ٹی وی بولتی بھی ہے، تماشا بھی دکھاتی ہے، ہمارا موبائل بولتا بھی ہے، تماشا بھی دکھاتا ہے، اور صاحب پتہ نہیں کیا کیا دکھاتا ہے، ننگی فلمیں بھی دکھاتا ہے، گندی عورتیں بھی دکھاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اپنے پناہ میں رکھے اس۔ لیکن رہا یہ کہ اب ہمارے پاس آتے ہیں مسائل کہ مولوی صاحب پھر آپ لوگ موبائل کو حرام کیوں نہیں کر دیتے؟ ناجائز اور حرام ہے کیا موبائل کا رکھنا؟ بعض نوجوان آتے ہیں کیا موبائل کا کاروبار کرنا جائز ہے کیا؟ اور بعض آتے ہیں ٹی وی بنانا جائز ہے کیا؟ تو ذرا اس کو بنیادی طور پر میں سمجھانا چاہتا ہوں، آپ تھوڑی توجہ دو اور سمجھ لو۔ دیکھو، ٹی وی کا رکھنا، ٹی وی کا بیچنا، ٹی وی کا بنانا سب ناجائز ہے۔ موبائل رکھنا، موبائل بیچنا، موبائل بنانا جائز، حالانکہ فرق دونوں میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ جتنی گندگی ٹی وی پر ہے صاحب، اتنی ہی گندگی نیٹ نے لا کر کے موبائل پر ڈالی، لیکن دونوں کے مقصد تخلیق میں، دونوں کے بنانے کے مقصد میں فرق ہے۔ ایک چیز وہ ہے جو بنائی گئی ہے دوسرے مقصد کے لیے، استعمال ہونے لگی غلط مقصد میں۔ ٹی وی کی مقصد ایجاد ہی نہ خبروں کی ترسیل ہے، کیونکہ خبریں تو ریڈیو سے پہلے بھی آتی تھی،
اس کا مقصد ایجاد ہی فلموں کی ریلیز اور دنیا کے اندر فحاشی کا عروج اور ننگے فن کی اشاعت تھی. اسی مقصد کے لیے وہ بنی تھی. اس کا مقصد ہی غلط تھا، اس لیے اس کا وجود ہی اس دنیا میں غلط. موبائل بنا تھا اور ایک زمانے تک موبائل بات کرنے کے لیے تھا. اس میں ابھی بہت سارے لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے وہ چھوٹا موبائل استعمال کیا ہوگا جس میں صرف میسیجز آتے تھے یا فون کال جاتی تھی اور آتی تھی. ہم نے بھی پہلے چھوٹا موبائل وہی لیا تھا، تو ہمارے پاس بھی کافی زمانے تک وہی موبائل رہا جس میں صرف بات کر لیں آپ، اور اگر میسج کہیں ضروری ہو تو بھیج دے 2-4 حرف کا لکھ کر کے. اور اب بھی بہت سارے لوگ وہی رکھتے ہیں اور بڑی آفت سے وہ بچے ہوئے. جو لوگ اس موبائل کو رکھتے ہیں جس میں جو اب کیا سب نام ہے، اینڈرائڈ موبائل جو نہیں ہوتا، وہ سادہ موبائل، وہ اس کے، اب میں بہت زیادہ انگلش نہیں جانتا اور نہ جو ہے اس پہ بہت زیادہ میں نے ریسرچ کیا کہ موبائل کتنی قسموں کا ہے کمپنیوں. میرے یہاں بھی بڑا والا موبائل ہے، لیکن اس کا استعمال بس اتنا ہے کہ صاحب کسی نے فون کیا میں نے اٹھا لیا، یا کسی نے واٹس ایپ پر کوئی میسج بھیجا تو میں نے اس کو دیکھ لیا. اس کا جواب دینا میں نے سب کو بتا رکھا ہے، میں مسئلے کا جواب موبائل پر نہیں دیتا. اور میں کئی بار یہاں اعلان کر چکا ہوں، آج پھر اعلان کرتا ہوں کہ دیکھو، ٹی وی کا، موبائل کا، اخبار کا، ریڈیو کا دین معتبر نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انظروا عمن تاخذوا دینکم، تم یہ دیکھ لو کہ تم اپنا دین کس سے سیکھ رہے ہو. یہاں بہت سے مولوی لوگ ہوں گے یا عربی داں لوگ ہوں گے، وہ جانتے ہیں کہ من تاخذو کہا ہے اللہ کے نبی نے. من آتا ہے ذوی العقول کے لیے، اور یہ جتنی چیزوں کا نام میں نے لیا ہے غیر ذوی العقول، ٹی وی، ریڈیو، اخبار، ڈائجسٹ، ماہنامے، یہ غیر ذوی العقول ہے. ان سے آپ دین نہیں سیکھ سکتے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا کرو، اتنا بھی خشک دیوبندی مت بنو. یا تو سلامی پڑھنے لگے گی قوم، اور یا تو درود بھی نہیں پڑھے گی. دونوں کے بیچ میں رہو، بیچ والی راہ، معتدل راہ. یہی اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے کہ بیچ والے راستے پر چلیں گے. نہ تو چلا کے سلام پڑھیں گے اور نہ درود چھوڑیں گے. درود تو ہماری زندگی کی روح ہے، اس کو پڑھنا ہی ہے. تو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو آپ درود شریف پڑھیں، بخل نہ کریں. فقہاء نے لکھا 3 مرتبہ کفایت کر جائے گا ایک مجلس میں، لیکن میں کہتا ہوں 100 مرتبہ آئے تو ہماری زبان تھکنی نہیں چاہیے، ہر مرتبہ پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انظروا عمن تاخذون دینکم، تم اس بات کو ذرا دیکھو، دھیان دو کہ تم اپنا دین کس سے سیکھ رہے ہو. بولتے صاحب ٹی وی اس لیے لگا دیا کہ بڑی معلومات اس سے بچوں کو ہوتی، اس سے بڑی معلومات ہوتی ہے. وہ ساری معلومات اگر دین کی بھی ہو، دنیا کی معلومات، اول تو ہم مکلف نہیں کہ دنیا کی معلومات جمع کریں، اور اگر دین کی معلومات ہوتی ہے تو وہ معلومات معتبر نہیں. کہتے صاحب موبائل میں یوٹیوب پر تو ساری تقریریں ہیں مولوی لوگوں کی اور بڑا نفع ہوتا ہے، لیکن میں جانتا ہوں نا کتنا نفع ہوتا ہے. میں نے ایک محترمہ کو فتویٰ لکھ کر کے دیا، ان کو 3 طلاق دے دیا تھا ان کے شوہر نے. میں نے لکھا تمہیں طلاق مغلظہ ہو گئی، بہت دنوں کی بات، 5-6 سال ہو گئے. تو انہوں نے میرے یہاں لکھ کر کے بھیجا کہ میں نے مدنی چینل پر دیکھا ہے کہ 3 طلاق سے 1 ہی طلاق پڑتی. میں نے کہا ہاں مدنی چینل پہ تو آپ نے دیکھ لیا، لیکن یہ نہیں جانا کہ مدنی چینل ہے کس کا. یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کس کا ہے؟ صاحب سب سے زیادہ ویب سائٹ توحید اور اسلام کے سلسلے کی قادیانیوں کی. یہ اسلام کے ڈاکو بیٹھے ہی اسی لیے ہیں کہ آپ کا ایمان لوٹ لیں. آپ کا ایمان لوٹنے کے لیے یہود، نصارہ اور ایک پوری لابی بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ چاہ رہے کسی طرح آپ. ابھی پرسوں کی بات ہے، میرے پاس ایک نوجوان آیا، اس سے 1 ہفتہ قبل وہ آیا تھا، ایک مسئلہ میراث کا لے کر. دادا کی میراث، اور اس کا باپ بھی مر گئے، اب پوتوں کو ملنی ہے. تو میں نے وہ سارا اس سے ڈیٹا نکلوایا، تیرا دادا کب مرا، تیرا باپ کب مرا، تیرا چچا کب مرا، تیری پھوپھی کب مری، کیونکہ میراث کا مسئلہ لکھنے کے لیے وہ سب ضروری ہے.
لوگ کیا سوچتے ہیں مولوی صاحب ہیں ان کو بلاؤ اور مسئلہ پوچھ لو. ادھر مغرب کی اذان ہو رہی تھی, ایک صاحب نے مجھے وہاں گیٹ پہ بلایا, مفتی صاحب ایک بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے. کیا؟ میراث. میں نے کہا بھائی آپ کے لیے چھوٹا ہوگا, میرے لیے بہت بڑا ہے, میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. اس لیے آپ دارالفتہ میں فرصت سے آؤ تب بتا سکتا ہوں میں, وہ بھی میں لکھ کر کے دیتا ہوں میراث کے مسائل. میراث اور طلاق کے مسائل میں زبانی نہیں بتاتا. بڑا برا لگا ان کو کہ یار میں مسئلہ پوچھ رہا تھا, یہ عجیب مفتی ہے. سارے مولوی لوگ تو چلتے پھرتے بتا دیتے اور اس کو پتہ نہیں کیا نخرے آتے ہیں. یا یہ سوچا ہوگا کہ اس کو آتا نہیں, چلو بہت اچھی بات, میرے کو نہیں آتا تو کوئی میں آپ کو کب مناتا ہوں کہ میرے کو آتا ہے کہ نہیں آتا. خیر آپ کو ضرورت ہوگی آپ آؤ گے دارالفتہ میں, تو خیر میں نے وہ سارا ڈیٹا اس سے نکلوا کر کے اس کا مسئلہ لکھ دیا کہ بھائی دیکھتے رہے دادا کے بعد, اس کے دادا کے 15 سال کے بعد اس کے باپ کا انتقال ہو, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا باپ وارث ہوگا. جب اس کا باپ وارث ہوگا تو اس کے لڑکے وارث ہوں گے, پوتے وارث ہوں گے. اس کے بعد وہ پرسوں آیا میرے پاس ایک ہفتے کے بعد, کہتا کہ میری پھوپھیا کہتی ہے کہ چونکہ تیرے باپ کا انتقال ہو گیا اس لیے پوتا لوگوں کو دادا کی میراث میں سے حصہ نہیں ملتا. کہاں سے سنا؟ اور یوٹیوب پر سنا تقریر, انہوں نے مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ پوتے کا حصہ دادا کی میراث میں سے, دادا کے ترکے میں سے نہیں ملتا. ارے میں نے کہا ان کو یہ بھی جا کر کے بتاؤ کہ جب باپ کا انتقال دادا کی زندگی میں ہو جائے تب پوتے کو حصہ نہیں ملتا. آدھا سنا اور لے دوڑی. اب وہ سن لیا کسی نے کہ صاحب کوا کان لے گیا اور کوا کے پیچھے دوڑ پڑا. ارے اپنا کان بھی تو دیکھ لے ہے کہ نہیں ہے, کوا کے پیچھے کیوں دوڑ رہا؟ تو یہ آدھا تیہا مت سنو. اسی لیے ذرا مسائل بتاتے ہوئے ڈر بھی لگتی ہے. یہاں مسجد میں بھی مولوی لوگ ڈرتے ہیں, ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ بھائی یہاں کیا ہوتا ہے, لوگ اونگھتے ہیں, آدھا مسئلہ سنتے ہیں اور آدھا نہیں سنتے اور جا کر کے الٹا سیدھا کر دیتے ہیں. اس لیے ذرا چوکنے ہو کر کے بیٹھو, مسئلے کا بیان جب ہو تو چوکنے ہو کر کے سنا کرو اور خوب ہوشیاری کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھا کرو. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ موبائل کا, ٹیلی ویژن کا, اخبار کا, ڈائجسٹ کا, رسائل کا دین معتبر نہیں ہے. دین کسی معتمد عالم سے سیکھو, دین کسی معتمد عالم سے سیکھو. جب تمہارے پاس اتنی استعداد ہو جائے کہ آپ مطالعہ کر سکتے ہو عربی کتابوں کا, اردو کتابوں کا, تب آپ اپنی کتابوں سے مطالعہ کرو. لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ کسی کو رہبر بناؤ کہ اگر آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو اس سے پوچھو کہ یہ مسئلہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, کتاب میں ایسا لکھا ہوا. اور پہلے دن سے آپ شروع کر دو گے اگر کتاب پڑھنا تو وہ بھی نہیں کہا. اب لوگوں کو یہ مسئلہ آتا ہے کہ صاحب کیا مولوی لوگ ٹھیکیدار ہیں, ہم لوگ قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے کیا؟ ہم کو کیوں نہیں, ہم بھی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیں گے. ایک دم شوق سے پڑھو آپ قرآن مجید کا ترجمہ, آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ لیکن تھوڑا قرآن مجید پہ خرچ بھی کرو. اپنی مسجد کے امام صاحب کو کہو کہ ہم مہینے کا آپ کو 5,000 ہدیہ دیں گے, آپ ایک صفحہ قرآن مجید کا ترجمہ ہم پڑھیں, آپ سن لیا کیجیے. کچھ خرچ کرو, کچھ امام صاحب کو ہدیہ دو, کچھ مولوی لوگوں کے پیچھے پڑھو. کاہے آخر ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہو دوا لینے کے لیے؟ ساری دوائیں تو ہیں یوٹیوب پہ. کس مرض کی دوا نہیں ہے یوٹیوب پہ؟ کس مرض کی دوا نہیں ہے؟ اپنا علاج کر لو نا یوٹیوب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. لیکن نہیں, آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے ہاں, کیونکہ یہ سب بس ایسے ہی ہے. ہم اب پتہ نہیں کس مرض کے لیے وہ کتنی دوا بتاتا ہے, کون سا استعمال کریں گے. اس لیے مسائل جو آ رہے ہیں یوٹیوب پہ, یہ ایک باڑھ ہے صاحب, ایک سیلاب ہے, اور سیلاب میں جھاگ بہتا ہے, خزانے نہیں بہتے. اس جھاگ کو مت چھانو. خزانہ حاصل کرنا ہے تو خزانہ چھپا ہوا رہتا ہے, وہ روڈ پہ نہیں ملا کرتا, موبائل میں نہیں ملا کرے گا. بہرحال بات میں یہ کر رہا تھا, دین تو خیر موبائل کا بھی معتبر نہیں, لیکن موبائل رکھنا جائز, اس سے بات کرنا جائز, اس کا جائز استعمال جائز, غلط استعمال ناجائز. دنیا میں جو تباہی آئی موبائل سے وہ اس کے غلط استعمال کی وجہ سے آئی. آپ کو کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ موبائل پر فلم دیکھو, اس کا رکھنا جائز تھا, اس سے بات کرنا جائز تھا, اس کے اور بھی بہت سارے صحیح اور جائز استعمال تھے. آپ اس کے ذریعے کاروبار کرو, آپ اس کے ذریعے سے اور بہت ساری چیزیں اس سے ہوتی ہیں, وہ جو جائز ہے وہ کرو نا. فلم دیکھنے کو کس نے کہا؟ موبائل پر ننگی تصویریں دیکھنے کو کس نے کہا؟
یہ ناجائز اور اعلیٰ۔ ٹی وی کا تو مقصد ایجاد ہی فحاشی اور عریانی کی اشاعت تھی، اس لیے ٹی وی قطعاً ناجائز، اس کا رکھنا بھی ناجائز، اس کا بنانا بھی ناجائز، اس کا بیچنا بھی ناجائز۔ لیکن موبائل میں نے بتایا، موبائل بنانا جائز، رکھنا جائز، استعمال جائز۔ اس کی مثال آپ سمجھیں، دنیا کے اندر آج جتنے فتنے ہیں، ناچ گانے ہیں، عریانیت ہے، فحاشیت ہے، وہ عورتوں کی وجہ سے ہے۔ تو کہا صاحب عورت کا وجود غلط ہے اس دنیا میں؟ ارے میاں، عورت تو ہماری جنت کی ضمانت ہے ماں کی شکل میں، عورت تو ہمارے ایمان اور ہماری عصمت و عفت کی ضمانت ہے بیوی کی شکل میں، ہمارے محبت اور پیار اور الفت کی ضمانت ہے بہن کی شکل میں۔ عورت غلط نہیں ہے، لیکن عورت کو غلط استعمال کیا گیا، اسے روڈ پر لایا گیا، اسے دکانوں پر لایا گیا، آفسوں پر لایا گیا، اسے جہازوں پر لایا گیا، ٹرینوں پر لایا گیا، جبکہ وہ ایک سونے کی جوہری سے زیادہ، سونے اور جوہر سے زیادہ قیمتی سرمایہ تھا۔ اس کو قرآن نے کہا تھا چھپا کر کے رکھو، یہ قیمتی سرمایہ سونار کی دکان میں تجوری میں بند رہنے والا ہے، لیکن تم نے اس کو عام کر دیا، یہ کہہ کر کے کہ مرد اور عورت میں کیا فرق ہے۔ عورت کو مرد کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے، عورت کو مرد کے شانہ بشانہ چاہیے، دونوں کو برابر ہونا چاہیے، مساوات ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے، یہ نعرہ دیا گیا بڑے بڑے فلسفیوں اور عقل مندوں اور دنیا کے دانشوروں اور حکیموں کی طرف سے، اور عورتوں کو سبز باغ دکھا کر کے انہیں بیوقوف بنایا گیا اور ان کی عصمت و عفت کو تار تار کر دیا گیا اور ان کو لا کر کے بے شرمی اور بے حیائی کے بازار میں نیلام کر دیا گیا۔ صاحب تم نے یہ تو کہا کہ عورت کو مرد کے برابر ہونا چاہیے، کبھی اس کا الٹا بھی تو سوچو کہ مرد کو عورت کے برابر ہونا چاہیے، مردوں کو بھی تو برابری کرنا چاہیے عورتوں کے، عورت کی ساری ذمہ داری اس کے سر اور مرد والی ذمہ داری بھی آپ نے اس کے سر ڈال دیا۔ ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کی ذمہ داری بھی اوڑھو نا، بچے کا پیدا کرنا اسی کی ذمہ داری۔ اگر برابری ہے تو تب ہوگی جب ایک بچہ آپ پیدا کرو ایک وہ پیدا کرے، برابری تو تب ہوگی جب ایک بچے کی پرورش آپ کرو ایک بچے کی پرورش وہ کرے، برابری تو تب ہوگی جب ایک وقت کھانا وہ پکائے ایک وقت آپ پکاؤ، برابری تو اس وقت ہوگی جب گھر کا برتن ایک ٹائم آپ صاف کرو ایک ٹائم وہ صاف کرے۔ نہیں، اس کا کوئی کام ہم نہیں لیں گے، ہمارے کام اس کو دے دیا جائے گا۔ تم آؤ دکان پر، تم آؤ مال میں، تم آؤ ٹرین پر ٹرین چلاؤ، تم آؤ اور اس کو کیا کہا گیا، یہ تو پائلٹ ہو گئی، اب اس کو چڑھا دیا گیا اور اس کو بیوقوف بنا کر کے اس طرح مارکیٹ میں لائے۔ یہ غلط استعمال عورت کا، یہ غلط ہے، ورنہ عورت تو رحمت ہے اس کائنات کے لیے۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، علامہ اقبال کہتا ہے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں، مکالمات فلاطوں نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلہ سے ٹوٹا شرار افلاطون۔ افلاطون جیسے مکالمات تو نہیں لکھ سکی لیکن پیدا اسی نے کیا، افلاطون کو جنم اسی نے دیا۔ تو عورت بذات خود اس کائنات کا رنگ ہے، اس کائنات کی زینت ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، ہماری ماں ہونے کے اعتبار سے ہماری جنت ہے، ہماری بیوی ہونے کے اعتبار سے ہماری عصمت اور عزت کی محافظ ہے، ہماری بہن ہونے کے اعتبار سے ہمارے پیار اور الفت کا خزانہ ہے، اسے کون غلط کہہ سکتا ہے؟ لیکن کیا کوئی دنیا کا عقل مند اس سے انکار کر سکتا ہے کہ اس دنیا میں جتنے فتنے ہیں، جتنی عریانیت ہے، فحاشیت ہے، یہ فلموں میں رنگ کس نے ڈالا؟ ناچ اور گانے کس نے برپا کیے؟ دنیا کے اندر یہ برائیاں کون عام کر رہا ہے؟ یہ عورت۔ لیکن نہیں، عورت کا غلط استعمال، عورت کا غلط استعمال، یہ مردوں نے اس کا استحصال کیا، عقل مندوں نے دیانتداری سے کام نہیں لیا، دانشوروں نے دیانتداری نہیں دکھائی، عورتوں کے ساتھ خیانت کیا۔ یہی ہمارا مسئلہ ہے، ہم موبائل کے ساتھ دیانتداری نہیں کرتے۔ موبائل بنا تھا کال کرنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے، دور کو قریب کرنے کے لیے،
جو دور ہے ہم اس سے ابھی دم کے دم میں بات کر لیں، وہ ہمارے قریب ہو جائے گا، رشتوں کو جوڑنے کے لیے، کاروبار کو فروغ دینے کے لیے۔ اور اسی موبائل سے صاحب وہ دوسری قومیں کام لے رہی ہیں۔ یہی انٹرنیٹ ہے جو ہمارے پورے ملک کے سسٹم کو جوڑے ہوئے ہے۔ آپ بتاؤ، یہی انٹرنیٹ ہے پوری ٹرینوں کے نظام کو چلا رہا ہے۔ یہاں بیٹھے آپ کو چاہیے مدراس سے بمبئی کا ٹکٹ نکل جائے گا، کلکتہ کا ٹکٹ چاہیے مدراس سے آپ کو یہیں بیٹھے مل جائے گا۔ یہ چیزیں پہلے نہیں تھیں، اب یہ سہولتیں دی نیٹ نے، تو یہ نہ نیٹ غلط ہوا نہ موبائل غلط ہوا، ہمارا اس کا استعمال غلط ہوا۔ ہاں، بنا تھا اس کا مقصد خیر تھا، اس کا مقصد اچھا تھا، اس لیے ہم اس کو ناجائز اور حرام نہیں کرتے، ہے جائز، لیکن اس کو صحیح استعمال کرنا ہی جائز، اس کو غلط استعمال کرنا غلط ہے۔ جیسے عورت، اس کا صحیح استعمال بالکل صحیح ہے، لیکن غلط استعمال ناجائز اور حرام اور زناکاری ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ بھی استحصال نہ کیا جائے۔ رہ گیا ٹی وی لگانا، اب لوگ یہ کہتے ہیں صاحب دو عذر میرے یہاں آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بچہ تو سب کچھ موبائل میں دیکھتا ہے تو ٹی وی کیوں نہ لگا دی جائے، اس کی اسکرین بڑی ہوتی ہے، بچے کی آنکھ خراب نہیں ہوگی، موبائل کی اسکرین چھوٹی ہوتی ہے، اس کی آنکھ خراب ہو جائے گی، سمجھا آپ نے؟ اچھا، اور پھر آپ یہ نہیں دیکھو گے کہ جب ٹی وی لگ جائے گی تو گھر کے پورے افراد بیٹھ کر کے اس کو دیکھیں گے۔ ایک برائی جو انفرادی طور پر تنہا کوئی کرتا ہے، اور ایک برائی وہ ہے جو پورے گھر والے مل کر کے